السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نشان عزم ملت یوم تکبیر۔ ایٹمی پاکستان عالم اسلام کا احساس تفاخر۔ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں بعض لمحات اتنے منفرد، اہم اور تاریخی ہوتے ہیں کہ ان لمحوں کی اہمیت اور حیثیت کا مقابلہ کئی صدیاں بھی مل کر نہیں کر سکتیں۔ یہ منفرد و قیمتی لمحات دراصل تاریخ کا وہ حساس موڑ ہوتے ہیں جہاں کوئی قوم اپنے لیے عزت و وقار اور غرور و تمکنت یا ذلت و رسوائی اور غلامی و محکومی میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرتی ہے۔ بزدل، ڈرپوک، ابن الوقت اور غلام ذہنیت کے لوگ ان تاریخ ساز لمحات کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اور نہ ہی ان کے دل و دماغ کسی چیلنج کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ نتیجتاً ایسی اقوام شاہراہ حیات پر دوسری اقوام سے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پھر ان اقوام کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ قومیں ماضی کی گرد میں کھو کر قصہ پارینہ بن کر تاریخ کی بوسیدہ کتابوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن ان کے برعکس جرأت مند اور بہادر لوگ تاریخ کے ان نازک لمحات میں ہوش مندی اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ایسے تاریخی فیصلے کرتے ہیں جو قومی زندگی کی بقا، سلامتی و استحکام اور تحفظ کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کی یوم آزادی کے بعد 28 مئی 1998 کا دن اور سحپہر 3:20 کا وقت پاکستان کی تاریخ کا وہ تاریخ ساز لمحہ ہے جس کے احساس تفاخر نے پوری قوم اور عالم اسلام کے مسلمانوں کا سر غرور و فخر اور خوشی و استنباط سے بلند کر دیا۔ 28 مئی یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جس دن پاکستان کے بلوچستان کے مقام چاغی کے پہاڑی سلسلے راس کو زیر زمین 5 ایٹمی دھماکے کر کے عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور 11 مئی 1998 کو پوکھران میں 3 اور 13 مئی کو 2 ایٹمی دھماکوں کے بھارتی ایڈونچر کا دندان شکن جواب دے کر جنوب مشرقی ایشیا میں ہندو بنیے کے توسیع پسندانہ عزائم اور خطے میں جوہری بالادستی کے بھارتی منصوبے کو بھی خاک میں ملا دیا۔
اس تاریخ ساز موقع پر اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف، جو تاریخ ساز کامیابی پر خوشی سے بار بار اللہ کا شکریہ ادا کر رہے، نے اقوامی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ دنوں کے بھارتی ایٹمی دھماکوں کا حساب 6 کامیاب ایٹمی دھماکوں سے چکا دیا ہے۔ اب ہم پر کوئی دشمن شب خون مارنے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ کامیاب ایٹمی دھماکوں سے پاکستان کو دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل ہو گیا، اور ایٹمی تجربات نے ملت اسلامیہ پر 5 صدیوں سے طاری جمود توڑ کر اس کو خواب خرگوش سے بیدار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایٹم بم ملت اسلامیہ کی نہ صرف بلکہ اس کے اتحاد کی علامت بھی ہے، جو عہد رفتہ کی عظمت کو واپس لانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا عزم تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہی کارنامہ تھا کہ جہاں ایک طرف انہوں نے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکش کی تجدید پر آمادہ کیا، وہیں انہوں نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کہ اس وقت ہالینڈ میں مقیم تھے، کو پاکستان بلوا کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی ذمہ داریاں سونپیں۔ بھٹو جس تیزی سے پاکستان کا جوہری پروگرام بڑھا رہے تھے، وہ امریکہ اور صہیونی لابی کے نزدیک کسی طور بھی قابل قبول اور قابل معافی نہ تھا۔ چنانچہ 1976 میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ایٹمی ری پروسیسنگ اور ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے منصوبے پر کام جاری رکھا تو ہم تمہیں مثال عبرت بنا دیں گے۔ لیکن قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے کیسنجر کی اس دھمکی کے باوجود پاکستان کا ایٹمی پروگرام جاری رکھا، کیونکہ بھٹو کے نزدیک ان کی جان سے زیادہ ملک و قوم کی سلامتی و بقا زیادہ اہمیت کی حامل تھی، جو پہلے ہی بھارتی ایٹمی پروگرام کی وجہ سے شدید خطرے میں تھی۔ دوسری طرف بھٹو صاحب کے حکم پر عالمی شہرت یافتہ مایہ ناز ایٹمی سائنسدان اور پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی کے بانی و معمار
ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انتہائی نامساعد حالات میں پاکستان کے جوہری پروگرام کا آغاز کیا۔ مشکل ترین حالات میں جوہری پروگرام کی تشکیل، تعمیر اور تکمیل کی یہ داستان بھی اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کا ثمر ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی 1976 میں پاکستان کے سائنسدانوں نے کہوٹہ لیبارٹری میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا اور 1982 تک پاکستانی سائنسدان 90% افزودگی کی صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور بالآخر وہ دن بھی آیا جب قومی و ملی جذبوں سے سرشار ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی پوری ٹیم کی انتھک محنت نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف وطن عزیز کو ناقابل تسخیر کلا بنا دیا، بلکہ قوم اور مسلح افواج کے مورال کو بھی آسمان کی بلندیوں پر لے گئے اور پوری قوم کے اعصاب سے ہندو بنیے کے خوف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اور ان کی ٹیم کے اس عظیم کارنامے کی بدولت آج 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کی تاریخ میں تحفظ نظریہ پاکستان اور تکمیل دفاع پاکستان کا دن اور یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نوٹ: مذکورہ پیراگراف محمد احمد طرازی کے مضمون یوم تکبیر، تحفظ نظریہ پاکستان اور تکمیل دفاع پاکستان کی تاریخ کا دن سے اخذ کیے گئے ہیں۔ شکریہ۔